آپ کا اگر ایمان مضبوط ہے تو قربانی کے لیے تیار رہو. صرف حلوہ پراٹھا کھانے کا نام سنیت نہیں ہے. آپ صرف یہ نہ سمجھنا کہ پھولوں کی سیج پر سج کر یہ دین آیا ہے اور بغیر کسی تکلیف کے ہمارے گھر میں پہنچ گیا ہے. جیسے کہ آج کے حالات پر جہاں کوئی بھی مسئلے نہیں ہے وہاں کے مسلمانوں میں صرف اور صرف کھانے پینے کی وجہ سے چربی زیادہ آ گئی اور وہ یہ سمجھنے لگ گئے کہ دین تو بڑا آسان ہے, ہمیں کوئی مصیبت آئی نہیں ہے. عزیزان گرام وقات, یہ وہ عظیم دین ہے جو آپ تک پہنچنے کے لیے نہ جانے کتنی قربانیوں کا سامنا کیا ہے. آپ نے کبھی سنا وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی گلیوں میں کیوں گھسیٹا کرتے تھے؟ گرم ریت پر ننگی پیٹھ کیوں سلایا کرتے تھے؟ اسی دین کو تم تک پہنچانے کے لیے. وہ سیدہ سمیہ جو اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہیں, ان کی شرمگاہ پر تیر مار کر مکہ والوں نے شہید کیا تھا. عزیز, آپ نے امام احمد بن حنبل کو نہیں سنا؟ بغداد کے بازار میں ننگی پیٹھ ان پر کئی مرتبہ کوڑے مارے گئے تھے. 5 لاکھ حدیثوں کا حافظ کئی مرتبہ وقت کے ظالم خلفاء کے دربار میں اس عظیم قربانی کا سامنا کرتا رہا. اور ایک دو نہیں قربانیوں کی مثالیں بے شمار ہیں. ہم پڑھتے تھے کبھی اندر قید کے وقت زیادہ گزرتا جا رہا ہے, کچھ حالات صحیح نہیں لگتے, تو اس وقت گھبراہٹ ہوتی تو انہی مشائخ اور بزرگوں کو دیکھا تو پھر اپنی تکلیف ہیچ نظر آتی ہے. سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ, امام جعفر صادق کے وہ عظیم بیٹے جن کو 7 سال تک ایسی قید میں رکھا گیا تھا کہ انہوں نے سورج نہیں دیکھا تھا, اندھیری کوٹری میں, پھر زہر دے کر کے جیل کے اندر ہی انہیں مار دیا گیا تھا. ان کا جنازہ وہیں سے نکلا تھا. امام محمد بن حسن عسکری یہ اہل بیت میں سے ہیں, ان کو 20 سال تک قید کی مشقتوں میں رکھا گیا تھا. 20 سال کس کو کہتے ہیں؟ زندگی آدھے سے زیادہ گزر چکی ہوتی ہے. حضرت سیدنا مجدد الفسانی احمد فاروقی سرہندی, اکبر نے ان کو گوالیار کی جیل میں کتنے سالوں تک قید رکھا؟ 8 سال تک. اور یہ وہ علماء ذوی الاحترام ہیں, یہ مشائخ و سادات ہیں جنہوں نے اس دین پاک کے لیے قربانیاں دی. وجہ کیا تھی؟ صرف اس لیے کہ آنے والی نسلوں تک اسلام کا سچا چہرہ صحیح سلامت آ جائے. آج جو تمہارے سروں پر ٹوپیاں ہیں, جو تمہارے چہروں پر داڑیاں ہیں, یا یہ بلند و بالا مینارے نظر آتے ہیں, مسجدوں کی رونقیں ہیں, یا ہماری ممبروں اور محفلوں کی جو رونقیں ہیں, یہ صرف اور صرف آج کے پیسے والوں اور سیٹھوں کی مدد کی وجہ سے نہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین گوگل سے پھیل گیا ہے. آج جو ہر بچہ یہ سمجھتا ہے کہ اپنے دین کے مسائل گوگل سے سرچ کر لوں گا معلوم ہو جائے گا. نہیں میرے عزیزوں, اس دین کو تمہارے گھروں تک آنے میں بہت ساری قربانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. اگر آج دین کے لیے کچھ قربانیاں دینے کی بات آئیں کائیں شائیں نہ کرو, بلکہ یہ دین وہ ہے جہاں پر ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی. آج بھی میں آپ سے کہتا ہوں, زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا قید. آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں ابھی ممبر پر کھڑے ہو کر وہی پھر پڑھ رہا ہوں جس کی وجہ سے 8 مہینے اندر جا کر کے آیا. لوگ یہ کہتے بھی ہیں کہ پھر سے وہی تمہارا طریقہ شروع ہوا. میرے عزیزوں, کل بھی ہم غلط نہیں کہہ رہے تھے, آج بھی ہم غلط نہیں کہہ رہے ہیں. غلط کہتے تو اس سے ڈرتے تھے. اگر حضور پاک کے عشق کی بات کرنا یہ جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے اور 100 بار کریں گے. صرف اتنا ہی نہیں, محبت مصطفیٰ میں بات کرنا جرم ہے تو 100 بار کیا 1000 بار کیا ہرے سرے دار بھی کریں گے انشاءاللہ. آج میں کہتا ہوں زیادہ سے زیادہ کیا ہونے والا ہے جس سے خوف و ہراس کا ماحول آج پورے ہم ہر علاقے میں دیکھ رہے ہیں. ڈرے سے میں لوگ اپنی داڑیاں کٹوائے, اپنے ٹوپیاں چھپائے اور ایک لبرل بننے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک نیوٹرل آدمی بن کر جینے کی کوشش کر رہے ہیں. ناموں کو بھی چھپایا. کچھ نہیں ہوگا. نہ تمہاری داڑھی تمہیں موت لا سکتی ہے, نہ تمہاری ٹوپی تمہیں موت لا سکتی ہے. ایک بات یاد رکھنا, رب تبارک و تعالی جب تک